بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ پنجاب سپیڈ جو ہے یہ کسی دور میں ایک مثال تھی، پھر وہ شہباز سپیڈ بنی اور کچھ عرصے کے لیے اسے محسن نقوی سپیڈ بھی کہا گیا، لیکن اب مریم نواز صاحبہ لگتا ہے کہ اپنے چچا اور محسن نقوی کا جو ریکارڈ ہے وہ توڑنے والی ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ پنجاب میں انفراسٹرکچرل جو تبدیلیاں ہیں وہ ہو رہی ہیں اور اسی طرح ہر شعبے میں ترقی کا جو ہے وہ سفر جاری ہے۔ اس وقت مریم نواز کی گورنمنٹ نے کیا انیشیٹو لیے ہیں اور عام آدمی کی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید ذوالفقار علی شاہ، آئیے ہم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے شاہ جی، مریم نواز صاحبہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، پھٹے چوک رہی ہیں اور لگتا ہے وہ چچا اور محسن نقوی دونوں کا ریکارڈ توڑنے والی ہیں۔ ابھی بھی انہوں نے پبلک کے لیے بہت سے انیشیٹو جو ہیں وہ اناؤنس کیے ہیں، ان کی تفصیل سے ذرا آگاہ کیجیے۔ اچھا دیکھیں، آپ نے بھی جو ہے چوئی صاحب، میں آپ کو بتاؤں نا، آپ نے کہا جی محسن نقوی کا ریکارڈ توڑ رہی ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب چچا کا ریکارڈ توڑ رہی ہیں، لیکن بزار کا ریکارڈ توڑنے کی بات نہیں آپ نے کی سر۔ یہ میں ان کا ریکارڈ نہیں کوئی توڑ سکتا شاہ جی، وہ ایک ہی تھے، بس وہ ایک ہی تھے، سیمپل تھے، یونیک پیس ہے۔ تو وسیم اکرم پلس، وسیم اکرم، خیر سر وہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں جی کہ کبھی وسیم اکرم سے بھی پوچھو کہ ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے جب ان کو یہ کہا جاتا ہے۔ واقعی پوچھنا پڑتا ہے سر۔ ٹھیک ہے، تو سر ابھی جو میں آپ کو بتاؤں نا کہ ایک ویرا کا آپ کو یاد ہے ہم نے کیا ہے، جو ورلڈ بینک پاکستان کو 40 ارب روپے دے رہا ہے اور اس میں سے 20 ارب روپے جو ہے وہ صوبوں کو بھی جائیں گے، جو تعلیم صحت اور اس کے حوالہ مختلف ترقیاتی پروگرام ان میں بھی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر کوئی مقصد اعتراض برائے اعتراض کرے گا نا، جو مریم نواز صاحبہ نے منصوبے پیش کیے ہیں، 100 سے زیادہ منصوبے ہیں، پروجیکٹ ہیں، تو وہ کہ جی کہاں سے پیسے آئیں گے، تو وہ مقصد ان کے لیے ظاہر ہے پیسے ہیں تو وہ اناؤنس کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اناؤنس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ پیسے انشاءاللہ ورلڈ بینک بھی دے رہا ہے اور آئی ایم ایف بھی دے رہا ہے، مختلف جو ممالک ہیں ان سے بھی آ رہے ہیں، تو وہ جو ہمارے اپنے ریسورسز ہیں ان سے بھی کھا رہے ہیں۔ یہ جو سر جی یہ مریم نواز صاحبہ نے کیے نا، ان کے میں تھوڑے موٹے کیونکہ اتنا زیادہ وقت کم ہوتا ہے، 1100 جو بلا سود الیکٹرک ٹیکسیز ہیں نا سر، ان کے لیے۔ اچھا، اب وہ الیکٹرک ٹیکسیز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ جو فیول ہے ان سے کم ان کی بچت آئے گی۔ اچھا چوئی صاحب، یہاں مقصد 1100 کے قریب جو الیکٹرک ٹیکسیز ہیں نا وہ آئیں گی، اور یہ ظاہری کی ظاہری جو ہے وہ مقصد یہ نہیں کہ کسی ارب پتیوں کو جائیں گی یا مقصد کو بڑے کامن مین ہی لے گا، کامن مین جو لے گا اسے غریبوں کو جائیں گے نا یہ ساری، اور پھر وہ جو غریب ہیں وہ ماحول دوست بھی ہیں، وہ ساری ٹیکسی ماحول دوست بھی ہیں، اور پھر وہ جو غریب ہے وہ جو سروس دیں گے وہ بھی غریبوں کے لیے ہیں۔ جی بالکل صاحب، میں یہ مقصد جب آئے گی نا تو پھر اس کا پتہ چلے گا کہ یہ ماحول دوست بھی ہے غریبوں کے لیے۔ سیکنڈ، اس کے بعد جناب والا یہ بجلی کے ٹیرف میں جو سبسڈی دے رہی ہیں پہلے بھی دی تھی۔ ہاں جی بالکل، پچھلے سال بھی دی تھی، اور کسی کو یاد نہیں ہے تو اس زمانے میں پھر ایک بیان بازی بھی ہوئی تھی سندھ اور پنجاب گورنمنٹ میں، تو انہوں نے کہا تھا جی آپ بھی دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 30 سے، لیکن اس دفعہ جو دی جا رہی ہے وہ 30 سے 40%۔ اچھا، ہاں، ٹیرف کے اندر جو ہے نا وہ کمی آئے گی، اور یعنی پنجاب کے رہائشیوں کو جو بل آئے گا اس کا 30 سے 40% حکومت پنجاب جو ہے نا وہ اب اس کی ڈیٹیل جب آئے گی تو وہ ظاہر پورا پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر مقصد کیا، کس حد تک، کس ٹیرف تک، کس یونٹ تک یہ سبسڈی وہ دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سر بجلی کا بل جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو نا پن کرتا ہے غریب عوام کو۔ ہاں جی، اور خاص کر اس موسم میں، جب اس موسم میں سر پتہ کیا، اب لوگ عادی ہو چکے ہیں، غریبوں نے بھی جو ہے نا پتہ نہیں کمیٹیاں ڈال کے اے سی لگایا، کیا لگایا، کچھ جو بھی ہے، یا ایئر کولر یا کسی کے پاس یا 2 پنکھے 3 چل رہے ہیں شاید، اس سے بل تو بڑھتا ہے نا۔ سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ مثلا پیٹرول مہنگا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں یار نہیں گھومتے ہم، بھائی نہیں جاتے نا کدھر، کم پیٹرول۔ بجلی تو بیچاروں نے رات تو سکون سے نکال دی، بالکل ظاہر ہے۔ یہ جو 30 سے 40% ٹیرف ہے یہ ایک بہت بڑی مثلا عوام کو سہولت ملے گی۔ یعنی شاید یہ ایک تو وفاقی حکومت نے جو ریٹ کم کیے اور یہ اس کے علاوہ ہے، یہ اس کے علاوہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی دیکھیں اس کی بات یہ آ جاتی ہے کہ جو سب آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کے لیے پروہیبٹڈ ممنوع ایریا ہے، اب میں نے اس کا حل تو کہیں نکالنا ہے نا۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، اب اس آئی ایم ایف کی شرائط کو بھی ماننا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی وجہ سے اکانومی ڈیفالٹ ہونے پہ واقعی آ گئی تھی۔ تو یہ بس انہوں نے اپنی سیاست کی حقیقت قربانی دے کے پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ نے دونوں نے دی ہے، تو یہ
انہوں نے کیا تھا، اب وہ یہ حل نکال رہے ہیں، مطلب جو رستے ہیں نا نکال رہے ہیں کہ یار اس طرف سے تو IMF ہمیں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی بجلی کے اوپر یہ بھی کریں، سبسڈی کریں، آپ زرعی ٹیکس بھی لگائیں، تو یہ رستے ہیں جو عوام کو جو ہے نا وہ سہولت دینے کے لیے نکال رہے ہیں۔ تیسرا جو ایک بڑا اہم، میں اس کا ذکر ضرور کروں گا، اب ظاہر ہے کہ 101 منصوبوں کا تو ذکر نہیں میں کر سکتا، چوہدری صاحب وہ ہے کلین ایئر۔ ہائے 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 چوہدری صاحب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا جو ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ اگر صحیح معنوں میں نیک نیتی کے ساتھ ہو جاتا ہے نا تو یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ کا جو ایک حجم ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم ابھی، کیونکہ 100 ارب روپے اس کا تقریباً اس کے اوپر ہے، لیکن اگر آپ کی فضا جو ہے نا ہاں جی وہ انسان دوست ہو جاتی ہے، تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بیماریاں ہیں کہ جو انسان کو لگ رہی ہیں ان سے بچت آ جائے گی، ان سے بچت آ خاص طور کے اوپر سر جو استھما ہے، جو سانس کی بیماری کے ہیں، لنگس ہیں، حتیٰ کہ جو ہاں دل کے مریض ہیں سر ان کے لیے، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے سر ان سب کو ریلیف ملے گا، کیونکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا مختلف علاقوں کیا کہتے ہیں جی پولوشن کے حساب سے لاہور پہلے نمبر پہ آتا ہے ہمیشہ سے، ہاں جی اتنے سالوں سے، کراچی لاہور یہی ہے نا، ہاں جی بالکل، تو یا دلی آتا ہے یا یہ سارے یا دوسرے تیسرے نمبر، تو سر اگر وہ پولوشن کم ہو جائے گی اور ساتھ میں پھر آپ خدا کی قسم اگر تجزیہ پڑھے نا جو میڈیکل کے جو ہیں اس حوالے سے، سر انسان جو ہے نا وہ کہے کہ میں اپنے صاف ستھرا ایک کمرہ رکھوں، اس سے باہر ہی نہ نکلوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لاہور کے اندر مقصد یا کراچی یا جتنی بھی دنیا کے اندر جتنے بھی زیادہ آبادی کہتے ہیں آپ زہر اندر اپنے لے، ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل آپ زہر انہیل کر رہے ہیں، آکسیجن نہیں کر رہے، کیونکہ آکسیجن کے ساتھ تو سانس لیتے ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ جو اور مقصد زہریلا پورا مواد ہے سارا، وہ بیڑا کر کے انسانی لنگس کا کر رہے ہیں، انسانی صحت کا، اس سے آپ کی ہارٹ کی بیماریاں، بلڈ پریشر، شوگر، بہت ساری، تو یہ اگر ایئر کلین پروگرام سر جی صحیح معنوں میں اس کے اوپر عمل ہو جائے اور تسلسل کے ساتھ وہ جاری رہے، ہو جائے اور جاری رہے، تو سر میرے خیال کے اندر کیوں کہ آپ کو فیکٹریوں کو بھی ماحول دوست بنانا پڑے گا، جو پولوشن پھیلاتی ہیں ہوا میں پھینکتی ہیں، گاڑیوں کو جو ہے بالکل، اور اچھا اس میں ایک اور چیز، یہ جو آپ نے کہا نا 100 گاڑیاں الیکٹرک ہیں، چوہدری صاحب اس کے اندر آپ کا ایک اور بہت بڑی چیز جو ہے نا اگر ہو جائے گی، اگر نیک نیتی سی ہو، کیوں کہ لاہور شہر کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے وہیکلز ہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر ہیٹر لگے ہوئے ہیں، ہاں جی سیلنسر کی صورت کے اندر، کہ جن سے آپ ہیٹ بھی نکلتی ہے، دھواں بھی نکلتا ہے، سر اگر وہ ماحول دوست ہو جائیں تو سر آپ کے ٹیمپریچر کے اندر بھی جو ہے نا وہ نمایاں کمی ہو سکتی ہے، بالکل نمایاں کمی آپ کی آئے گی، تو یہ جتنے اقدامات ہیں نا مقصد اگر مریم نواز کر رہی ہیں تو سر اس کے بعد پھر پتہ ایک اور چیز ہے، آپ نے کہا کہ جی نہیں بار بار ایک ہی چیز میں نہ کروں، لیکن پھر مجبوری ہے کہ کرنی پڑتی ہے، سر یہ عملی اقدامات ہیں جی، ایک طرف تقریریں ہیں، ہاں جی، تو مجھے ایک چیز بتائیں کہ پھر لوگ جو ہیں کہاں تک جو ہے نا وہ اس چیز کا ساتھ دیں گے کہ بھائی بندہ بڑا سونا ہے، کپڑے بڑے اچھے باندھا ہے، تو تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے جی، سر یہ ایک طرف جب انہیں عملی اقدامات نظر آئیں گے، میں اپنے گھر سے چلتا ہوں تو مجھے پوری سڑکیں خود ہی نظر آتی ہیں، کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف یہ کہ ٹکے کا کام نہیں ہے، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بزدار دور میں کیا ہوا سر، کیا ہوا مجھے بتائیں۔ اچھا شاہ جی اسی طرح ویٹ پہ بھی کوئی سبسڈی دی جا رہی ہے، ویٹ کے اوپر بالکل سر کسانوں کے لیے بھی، اور ابھی جو آٹے اور روٹی کی قیمت کو بھی دوبارہ سے مینج کیا جا رہا ہے۔ اچھا صاحب یہ اس کو مینج کرنا ضروری بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر باہر سے آپ مہنگی گندم خریدتے ہیں، اور پہلے بھی ہم نے آپ کو پتہ ہے گندم کے اوپر پروگرام جی ہاں بالکل کئی اور کئی ایک سے زیادہ پروگرام کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہمارے ویورز نے اس کو لائک کیا، ہاں جی بالکل بہت، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو کسان ہے نا، کاشتکار ہے، بیسک تو آپ کا دیکھیں نا سندھ اور پنجاب ہے نا، جو آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ غذائی ضروریات پوری کرتا ہے، بلوچستان کے اندر سے وہ نہیں ہے نا خیبر پختونخوا، تو وہ 2 فصلیں لگاتا ہے، چاول اور گندم، یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاٹن ہے، یا اس کے بعد گنا ہے، یہ 3-4 فصلیں ہیں، تو اگر گندم کم ہو جائے گی تو سر آپ کے پاکستان کے اندر غذائی جو بحران جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گا، جس طرح مشرف دور کے اندر پیدا ہوا تھا، اور اگر آپ یاد کریں کہ 2007 کے اندر سر آٹے کی اتنی قلت ہو گئی تھی کہ کراچی کھاردار کے علاقے میں بگدڑ سے 14 خواتین کی ڈیتھ ہوئی، اور پھر باہر سے آپ کو منگوانی پڑی تھی، تو اس ٹائم تو پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 میں گورنمنٹ آئی تھی، تو اس نے گندم کی امدادی قیمت جو ہے وہ بڑھا دی تھی، خریداری جو، تو وہ سیٹل ہو گیا تھا، اس کے بعد کسانوں نے گندم کاشت کرنا شروع کر دی تھی، لیکن اب 2 سال سے جو مقصد گندم کی قیمت کم ہو رہی ہے، تو سر اس سے خدشہ ہے کہ گندم کی جو بوائی ہے نا وہ جو ایک ٹارگٹ ہے وہ شاید پورا نہ ہو سکے، تو یہ بہت ضروری اور اہم ہے کہ آپ جو گندم کے کاشتکار ہیں ان کا جو نقصان ہے
हाँ, उसको भी आप पूरा करें और फिर जो पब्लिक है उसके लिए भी आटा और रोटी की कीमत जो है ना वो करें, ताकि दो किसी का भी इस्तेसाल ना हो। ये दो तरफ है, अगर आप गंदम की कीमत बढ़ा देते हैं तो फिर आपकी रोटी की कीमत नहीं कम होती। बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा है कि आप गंदम की कीमत कम रख रहे हैं, लेकिन जो गंदम का काश्तकार है उसका नुकसान पूरा करने के लिए उसका पैकेज आप दे रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं, तो आप रोटी भी हमको सस्ती दे देंगे, और अगर आप गंदम के काश्तकार का नुकसान पूरा कर देते हैं तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी पॉलिसी जो है ना और कोई नहीं हो सकती। जी दोस्तों और साथियों, ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी मरियम नवाज साहबा ने अनाउंस किया है। उसके चंद एक पॉइंट्स जो है ना वो हमने आपके सामने रखे हैं। उसमें तालीम सेहत के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी फिर चीज़ है कि जो इस वक्त सबको हिट करती है वो बिजली की कीमत है, कि अब उसकी तफसील आएगी तो हम दोबारा भी आपको आगाह करेंगे कि आपको क्या क्या उसमें राहत मिलेगा। बहरहाल ये एक बड़ी अहम और अच्छी खुशखबरी वाली बात है, जो हमेशा हम आपको खुशखबरी वाली खबरें भी देते हैं, ना कि हम फेक न्यूज़ देते रहें या हम सिर्फ एजिटेशन वाली चीज़ें जो है ना वो आपके सामने पेश करते रहें। अपना तजिया हमें ज़रूर पेश कीजिएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।